زمین میرے حکم پر کانپتی ہے. اگر آسمان میں جنت ہے تو زمین پر بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں زمانہ قدیم میں عاد قوم کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام شداد بن عاد تھا. وہ طاقت میں بے مثال، دولت میں بے حد اور غرور میں حدوں کو پار کر چکا تھا. زمین اس کے حکم پر کانپتی تھی، انسان اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، اور وہ خود کو خدا کے قریب بلکہ خدا سے کم نہیں سمجھتا تھا. آسمانی جنت کا چیلنج. ایک دن شداد کے دربار میں جنت کا ذکر آیا. آسمان کی وہ جنت جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے. شداد ہنسا اور غرور سے بولا، اگر آسمان میں جنت ہے تو زمین پر بھی ہو سکتی ہے. اگر آسمان میں جنت ہے تو زمین پر بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی اسے بنا سکتا ہے تو وہ میں ہوں. اسی دن اس نے حکم دیا، میرے لیے ایسی جنت بناؤ جو آسمان کی جنت کو بھی شرما دے. میرے لیے ایسی جنت بناؤ جو آسمان کی جنت کو بھی شرما دے. صدیوں کا کام، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مزدور دن رات کام میں لگ گئے. سونے کی اینٹیں لگائی گئیں، چاندی کے ستون کھڑے کیے گئے، یاقوت زمرد اور ہیروں سے دیواریں سجائی گئیں. درخت ایسے لگائے گئے جن کے پتے موتیوں جیسے تھے. نہریں بہنے لگیں، دودھ کی، شہد کی، خوشبودار مشروبات کی. پرندے خاص طور پر لائے گئے جو صرف نغمے گاتے تھے اور خاموشی کا نام نہیں جانتے تھے. یہ کام برسوں نہیں دہائیوں تک چلتا رہا. شداد کا انتظار. ہر روز شداد پوچھتا، میری جنت تیار ہوئی یا نہیں؟ میری جنت کب مکمل ہوگی؟ اور ہر روز جواب آتا، ابھی نہیں اے بادشاہ. آخر وہ دن آیا جب دربار میں اعلان ہوا، اے شداد، اب کی جنت مکمل ہو چکی ہے. اے شداد، آپ کی جنت مکمل ہو چکی ہے. شداد کی آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرے پر وہ مسکراہٹ جو صرف غرور والوں کی ہوتی ہے. جنت کی طرف سفر. شداد ہزاروں سپاہیوں، وزیروں اور غلاموں کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا. راستے میں لوگ جمع تھے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے. جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا فضا بدلتی گئی. ہوا میں خوشبو تھی، زمین نرم محسوس ہو رہی تھی، آسمان جیسے جھک گیا ہو. عظیم دروازہ. آخر وہ لمحہ آ گیا. شداد اپنی جنت کے عظیم دروازے کے سامنے کھڑا تھا. دروازہ سونے کا تھا، نقش و نگار ایسے کہ آنکھیں چندھیا جائیں. شداد نے گہرا سانس لیا اور فخر سے کہا، آج دنیا دیکھے گی کہ شداد کون ہے. اسی لمحے خاموشی چھا گئی. آسمانی فیصلہ. اچانک ایک ایسی آواز گونجی جو کانوں سے نہیں دل سے سنی گئی. نہ چیخ نہ گرج، بس ایک لمحہ. شداد نے قدم بڑھایا اور وہیں زمین پر گر پڑا. آنکھیں کھلی رہ گئیں، سانس راک گئی، روح قبض ہو چکی تھی. وہ جنت کے دروازے پر مر چکا تھا. خوف اور خاموشی. سپاہی پیچھے ہٹ گئے، وزیر سجدے میں گر گئے، اور جنت، وہی جنت جس کے لیے زندگیاں قربان ہوئیں، خاموش کھڑی رہ گئی. شداد اندر داخل نہ ہو سکا. عبرت کا پیغام. کہتے ہیں وہ جنت آج بھی ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے، مگر شداد کا نام ہمیشہ عبرت بن گیا. جو خود کو خدا سمجھتا ہے وہ جنت کے دروازے تک ہی پہنچتا ہے، اندر نہیں جا پاتا.